وہ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. ارے بھیا تم کہاں کر رہے ہو یہ کام؟ دوسری غلطی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ تاکہ پتا چلے ان کو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے مگر آدمی اپنی کمی نہیں دیکھتا. دوسری بہت بڑی کمی یہ ہے جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو 6 نمبر یعنی 6 باتیں انہوں نے تجویز کی تھی کہ جماعتوں کو یہ ان 6 باتیں سکھلاؤ. 40 دن کے اندر یہ 6 باتیں سکھلاؤ. کلمہ طیبہ. پہلے تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں معلوم. میری قوم میرے دادا سے اوپر کوئی کلمہ ہی نہیں جانتا. یہ میواتی کلمہ ہی نہیں جانتے. تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھاؤ, کلمہ صحیح کراؤ, پھر اس کے بعد میں اکرام مسلم مسلمان ہے اس کی رسپیکٹ کرو تبھی تو قریب آئے گا. اگر رسپیکٹ نہیں کرو تو دور بھاگے گا. تو اس لیے کلمہ سکھلاؤ, پھر اس مسلمان کا رسپیکٹ کرو, اسے قریب لاؤ, پھر قریب لا کر کے اس کو علم کی اہمیت بتاؤ, ذکر کی اہمیت بتاؤ, نماز کی اہمیت بتاؤ, دین کی اہمیت بتاؤ, تبلیغ کی اہمیت بتاؤ. یہ 6 نمبر حضرت نے شروع کیے. تو اس زمانے میں علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ سارا دن کہاں ہے؟ آپ جو جماعتوں کو یہ صرف 6 نمبر بتاتے ہیں, اس کے علاوہ 7واں نمبر نہیں. اب تو ایک 7واں نمبر بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, مسلمانوں کی پستی کا علاج. ایک 7واں نمبر بھی شروع کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا سب نیچا ہے, ذلیل ہے, مسلمان ذلیل ہے, تبلیغ میں لگ جاؤ سب کا سر اونچا ہو جائے. یہ بھی ایک نمبر انہوں نے شامل کیا, مسلمانوں کی پستی کا علاج. تو اس وقت علماء نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ جو 6 نمبر ہیں یہ تو دین کی بنیادی باتیں ہیں, یہ سارا دن کہاں؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا, یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے. یہ حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ صحیح جواب تھا. جبکہ اگر آپ مدرسہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے عربی اولی پڑھائیں گے, جبھی تو آگے بڑھائیں گے. کوئی پہلے سال میں دوہرا تھوڑی پڑھانے لگے. اب نظام شہید پڑھا رہا ہے تو کوئی کہ بھائی تو دارالعلوم لے کر بیٹھا ہے, نظام شہید میں کہاں علم ہے, کہاں دارالعلوم ہے؟ تو وہ کہے گا بھائی میرے کام کا پہلا سال ہے, میرے کام کی بسم اللہ ہے, اس کام کو تو بڑھنے دے, میں دورے تک پہنچوں گا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے یہ جواب دیا تھا کہ 6 نمبر میرے کام کی بسم اللہ ہے. اب آج کی جماعت وہی بسم اللہ پہ اٹک کرے, اب اس سے وہ آگے بڑھتی نہیں. میں مثال دوں آپ کو. فضائل کی جو کتابیں ہیں, فضائل نماز ہو, ذکر ہو, صدقات ہو, کوئی بھی فضائل زمین ہموار کرتی. پھر اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ ہے مسائل. اب وہ فضائل ہی نہ تک رہ گئے, ان کے مسائل کا نمبر ہی نہیں آیا. اور یہ تو خود موٹی سی بات ہے کہ جو فضائل ہیں یہ زمین ہموار کرتے ہیں. اب زمین ہموار کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو ہی تو بیج اگے گا. فضائل نماز تو آپ نے سنا بھی ہے اور خوب سال بھر فضائل نماز آپ سنا رہے مگر نماز کے مسائل بھی تو سکھا. اللہ کے بندے نماز پڑھنا کے مسائل کیا ہے سیکھا, میں سب مسائل سے جانتا نہیں, اور بغیر مسائل جانے نماز پڑھ رہا ہے. جو نئے جماعت میں لگتے ہیں ان کی بات کہتا ہوں, پرانے تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ جان لیتے ہیں, لیکن جو نئے لگتے ہیں وہ نماز کے فضائل تو انہوں نے بہت سنے مگر نماز کے مسائل تو جانتے ہی نہیں, اور وہ نماز کے مسائل بتاتے بھی نہیں. اور امیر کو بھی ممانے تھے کہ مسائل مت بتاؤ, مسائل مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں کہاں وہ ہل کھیت میں ہل چلا رہا ہے, وہ ہل چلاتا ڈال میں مفتی صاحب سے کہاں مسئلے پوچھنے جائے. ارے یہ جو نماز سکھا رہا ہے اسی سے مسئلہ پوچھے تھے. تو ٹھیک ہے باریک مسئلے مت بتاؤ, لیکن موٹے مسئلے تو بتاؤ. بس وہ فضائل ہی میں آج تک 100 سال ہو گئے ہیں, آج تک فضائل میں ہیں, آگے مسائل میں جاتی.
اور مسلمانوں میں یہی ہے اور غیر مسلموں میں جاتے ہی. نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی مسجدوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں. سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہی فضائل کی کتاب پڑھیں گے یا کھڑے ہو کر بیان کریں گے تو بس یہی کہیں گے نکلو نکلو نکلو، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہیں بتائے. اسی وجہ سے پوری دنیا کا حال یہ ہے، یہاں کا نہیں، پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ جماعت والوں کے تقریر سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا اور ان کی تعلیم سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا. وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ فضائل سنائیں گے، اس سے آگے تو کچھ بتائیں گے نہیں، اور یہی کہیں گے کہ نکلو، اس کے علاوہ کچھ. اب تو 6 نمبر بھی نہیں رہے، بس نکلو نکلو، بس یہی ایک بات رہتی. اس لیے یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس چپکے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسے پوری دنیا میں پہنچاؤ. جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ کہ حضرت نے کہاں سے کام شروع کیا تھا، تم کہاں اٹک کر کے رہ گئے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، آج تو لوگ دیکھو رمضان ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، تبلیغ جماعت کا اعلان ہو کوئی نہیں بیٹھتا، وہ جانتے ہیں کیا ہو. بہرحال حضرت نے فرمایا تھا کہ 6 نمبر میرے کام کی بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ سے آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے؟ یہ تو نہیں بڑھ رہے، اسی 6 نمبر کے اندر گرے ہوئے رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب سارے مسلمان 6 نمبر پر آ جائیں گے تب ہم 7واں نمبر شروع کریں. تو میرے بھائیو یاد رکھو، قیامت کی صبح تک تمام مسلمان 6 نمبر پر آنے کے لیے. اگر تم 25 کی اصلاح کر دو گے تو زمانہ 100 آوارہ لونڈے گڑبڑے جوان ہو جائیں گے. بڑی مشکل سے 25 کو مسجد میں لائے تو 100 جوان ہو گئے نماز نہ پڑھتے. تو یہ تو محنت کرتے رہو گے قیامت تک 100% نہیں آئیں گے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مکے میں 13 سال میں 1300 نہیں 300 مسلمان تیار ہوئے. تو اللہ کا حکم ملا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ. اب مدینہ گئے اور مدینہ جا کر کے پھر جد و جہد شروع ہوگی. ادھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، یہ 300 آدمی جد و جہد بھی شروع کر رہے. تو تم 25% جن کو نماز میں لائے ہو ان نماز کو 7ویں نمبر پر لے جاؤ اور باقی کو 6 نمبر پر لاؤ. اب یہ تو کہتے نہیں کہ پوری دنیا 6 نمبر پر آ جائے گی تب ہم آگے بڑھیں گے. پوری دنیا تو 6 نمبر پر قیامت تک آتی ہے. اصل طریقہ کیا ہے تبلیغ کا؟ جو اس وقت جو کام چل رہا ہے وہ بالکل غلط چل رہا ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت بناؤ 10 آدمیوں کی جو دین بالکل نہیں جانتے. اس میں ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو امیر بناؤ اور ان سے یہ کہو کہ اسے یہ 10 آدمیوں کی جماعت لے کر کے 40 دن مسجدوں میں روٹ بتا دو، اس مسجدوں میں گھومو اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھاؤ. جو 6 نمبر ہے ان کو سمجھاؤ. پھر جب وہ یہ 40 دن کے بعد آئیں تو ان کو امتحان لو. کارگزاری سننے کا مطلب یہ کہ بھائی اتحیہ سنا، بھائی دوری شریف سنا، بھائی ثنا سنا، یہ کارگزاری ہے. یہ تو ایک کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ گئے اور دعوتیں کھائی اور خوب ملے اور گھومے پھرے اور آ گئے، اس کا نام کارگزاری. اس کا نام کارگزاری نہیں. یہ جو 10 طالب علم دیے تھے ان کو پڑھانے کے لیے ہر ایک کارگزاری سنو. اتحیہ تو سنا، ثنا تو سنا، درود شریف تو سنا، نماز ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، پہلے کتنے سنتیں ہیں، بعد میں کتنی سنتیں ہیں، یہ کارگزاری سننا ہے. اب یہ تو سنتے نہیں. کوئی دن 40 دن میں دین سیکھ کر آئے یا نہیں آئے پتہ ہی نہیں. میں دیوبند میں ہوں، میرے پاس جماعت میں کام کرتے جب فارغ ہوتی تو آتی تو دل کو ٹہلا زندہ ہے. میں پوچھتا ہوں جماعت میں وقت لگا کر آئے یا جا رہے ہیں؟ کہنے وقت لگا کر آئے. تو میں کہتا ہوں کیا تو وقت لگا کر آیا کہ لڑکا ہی نہیں. 40 دن کے اندر اس کو اتنا طبیعت پر اثر نہیں پڑا کہ وہ داڑھی چھوڑ دے تو کیا اتنا وقت لگا ہے. گھوما پھرا. افریقہ کے مولوی آتے ہیں، مدرسوں کے فارغ، وہ بھی دارالعلوم آتے ہیں. تو 10-12 آئے. میں نے پوچھا
کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے؟ تازہ دل کے پڑھے ہوئے ہیں، زکریا کے پڑھے ہوئے۔ اچھا کتنے دن ہو گئے؟ جب سال لگانے چلے کتنے دن ہو گئے؟ کہنے 8 مہینے ہو گئے۔ اچھا 8 مہینے ہو گئے، کتنا خرچ کیا تم نے ذرا گناؤ؟ تو حساب کر کے گناتے ہیں کہ 35,000 خرچ کیا، 8 مہینے میں 35,000 خرچ کیا ہے۔ کرایہ بھی آنے جانے کا کرایہ بھی لگتا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ 8 مہینے میں تم امیر بن کے چل رہے ہو یا معمور بن کے چل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ معمور بن کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈوب مرو، تم مولوی ہو، ایک چلے کے اندر تمہارے اندر اتنی ایبلٹی پیدا ہونی چاہیے کہ تم جماعت لے کر جاؤ۔ تم 8 مہینے سے سارے ساتھ چل رہے ہو اور مسجدیں پیچھے پیچھے ہو اور پڑے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہاں یہ افریقہ کے مولویوں کی جماعت آئے گی تو مسجد میں پیپسی کی بوتلوں کا ڈھیر ہوگا، کیونکہ اس پیپسی کے بغیر تو وہ زندہ رہ نہیں سکتے۔ تو 8 مہینے ہو گئے، مولوی ہے، ایک چلہ تو اس کی تربیت کے لیے چاہیے۔ ایک چلے کے بعد میں اسے 10 آدمیوں کی جماعت سپورٹ کرو کہ یہاں روٹ پر لے جاؤ، 40 دن میں ان کو دین سکھا کے لا، اور 40 دن کے بعد آئے گا ہم کارگزاری سنیں گے کیا سکھا ہے تم نے۔ یہ تو 8 مہینے سے 12-13 مدرسوں کے فضل ساتھ گھوم رہے ہیں، ساتھ گھوم رہے ہیں ابھی تک اس کے، اور پھر ان کا امیر جو جاہل ہے، ان 13 فضل کا جو امیر ہے وہ جاہل ہے، اور یہ 13 مدرسوں کے فارغ ہے، وہ 8 مہینے سے گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا ڈوب مرو، تم کیا تم مولوی ہو؟ 8 مہینے میں بھی تم معمول بن کے چل رہے ہو، ابھی ابھی پر بھی چلنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی۔ رہ گئی رسم آزاد، روح بلالی نہیں رہی، کام رہا نہیں ہے، کام لینے کا طریقہ کچھ نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے۔ 6 نمبر پر لائے، 6 نمبر پر جو آ گئے اب ان کو آگے بڑھاؤ۔ یہ فضائل کے ذریعے سے لائے، اب مسائل میں لے جاؤ۔ حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا تھا یہ تو میرے کام کی بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ میں کب تک رہو گے؟ آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے؟ پھر آج تو کیا ہے، جماعت آئی، 10 آدمی ہے، 10 کے 10 بہترین اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں۔ ارے بھائی تم سب ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ 10 کے 10 حاجی صاحب ہیں، بڑی شاندار داڑھی، نماز روزے، ہاتھ میں تصویر، 10 بندے جماعت میں ایک ساتھ گھوم رہے، ابھی تم ساتھ کیوں گھوم رہے؟ ہر ایک کو 10 آدمی دو جن کو دین سکھا کر لائے، اس کو دوسرے 10 دو، اس کو دوسرے 10 دو، اس کو دوسرے 10 دو، تو 100 آدمی تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو 10 نیک بندے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ارے بھائی نیک بندے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ صرف گھومنا کا نام ہی تبلیغ ہے؟ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ تمہاری دعوت، تمہاری تعلیم میں تو کوئی بیٹھتا نہیں، اور تم خود سنورے ہوئے ہو، تو اپنے آپ کو بھی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ تمہاری سنتے بھی نہیں۔ اور 10 دو کہ ان 10 کو تیار کر کے 40 دن میں لاؤ، اور پھر ان کی کارگزاری سنو کہ کیا کر کے لائے ہیں، یہ سنو دیکھو۔ تو کام کا طریقہ یہ ہے، اب تو تبلیغ میں بس خروج اور نکلو اور گھومو، بس نکلو اور گھومو، اسی کا نام دین ہے۔ میرے بھائیوں مولانا جیا صاحب نے یہ کام اس طرح نہیں شروع کیا۔ میں حضرت مولانا جیا صاحب کا زمانہ تو پایا ہوا نہیں، لیکن مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کا سارا زمانہ میں نے پایا ہے، اور میں شروع سے واقف ہوں کہ جماعت کا کام کس طرح شروع ہوا تھا اور بگڑتا بگڑتا اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جب علماء جماعت کے کام پر اعتراض کرتے ہیں تو جماعت والے کہتے ہیں چلہ لگاؤ، پھر بعد میں خود ہی سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب ان کے پاس جواب کچھ نہیں۔ دلیل دیکھو، قرآن کریم میں 4 فرقوں سے محاجہ ہے، جھگڑا ہے، ان کے دلائل کے اعتراضات کے جوابات کیا کیا ہیں؟ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، آستین کے ساتھ۔
ان 4 فرقوں کا مجادلہ ہے قرآن میں. آدھا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے اعتراض کا جواب دینے سے. قرآن یہ کہہ دیتا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر خود سمجھ میں آ جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو یہود ہے، یہ تو نصارہ ہے، یہ تو منافقین ہیں. ان کے اعتراضات کے قرآن نے جوابات دیے ہیں. تبلیغ والے جوابات نہیں دیتے ہو، کہتے پہلے چلا لگاؤ پھر جواب سمجھ میں آئے. چلا تو کوئی لگاتا جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا ذہن نہیں بنے گا تو چلا کیسے لگائے گا؟ اور چلا نہیں لگائے گا وہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے نتیجے میں آج کل مدرسوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں اور جماعتوں میں بڑی سخت کشمکش شروع ہو گئی پوری دنیا میں. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مسجدیں ہماری پراپرٹی ہے، ہم مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، مسجدوں میں ہم سوتے ہیں، لہذا مسجد ہماری پراپرٹی ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں میں امام ہوں، مسجد میری پراپرٹی ہے. یہ جھگڑا شروع ہو گیا. اس وقت پوری دنیا میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں، مسجدوں کی ہماری پراپرٹی ہماری چلے گی. امام کہتا ہے مسجد کا امام میں ہوں، میری چلے گی. یہ جھگڑا بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہاں تو اس ملک میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. تو خیر یہ تو بات دوسری طرف گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تبلیغ ہے، یہ ایلڈر کی تعلیم، بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم اور دعوت. جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جو دین کی طرف بلانا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، یا بڑی عمر کے لوگوں مسلمانوں کو دین کو سکھانا ہے، تو اس کے لیے یہ جماعت ہے. دعوت و تبلیغ، دعوت دائیں ہاتھ پر ہے اور تبلیغ بائیں ہاتھ پر ہے. دونوں کام الگ الگ نیزے پر ہوں. جو جماعتیں گھوم رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی دعوت کر رہے ہیں، ہم ہی تبلیغ کر رہے ہیں. ارے دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ 6 نمبر ہیں، جب 6 نمبر سے فارغ ہوئے تو 7ویں نمبر آگے بڑھاؤ. فضائل جب پورے ہو جائیں تو مسائل کی طرف لے جاؤ، آگے بڑھاؤ. یہ تو انہی 6 نمبروں میں فضائل میں گر کر رہ گئے، آگے مسائل ان کو پتہ ہی نہیں. حلال و حرام کو تو بتاتے ہی نہیں، حلال و حرام کو تو بتاتے ہی نہیں. اسی لیے جو جماعت میں لوگ ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہیں اور دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ میں جاتے ہیں اور حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے. تو مسائل کچھ تو بتانے پڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی جتنے مسائل بتاتے اتنے مت بتاؤ، لیکن تعلیم الاسلام جن بچوں کے لیے لکھی ہے اتنے مسائل تو بچوں کو بتانے پڑیں گے. سارا در مختار جتنے مسائل مت بتاؤ، لیکن جو بچوں کے لیے تعلیم الاسلام لکھی ہے تو اتنے مسئلے تو بچوں کو بتانے پڑیں گے. تو جو جماعت میں 40 دن کے لیے نکلے گا اور وہ ایک چلہ دیا، 2 چلے دیے، 6 نمبر سیکھ گیا، تو اب اگلے چلے میں اسے